बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बच्चे ने हजरत यूसुफ को बचाया। जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कमरे में लाकर दरवाजा बंद कर लिया और फिर हजरत यूसुफ के साथ बुरा काम करना चाहा, लेकिन उसी वक्त अल्लाह की मदद आ पहुंची और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। अल्लाह के हुक्म से दरवाजों के ताले टूटते गए और हजरत यूसुफ बाहर की तरफ भागते रहे। जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए पीछे से उनका कुर्ता पकड़कर घसीटा तो हजरत यूसुफ का कुर्ता पीछे से फट गया, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रुके नहीं और बाहर की तरफ भागते रहे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आखिरी दरवाजे के पास पहुंचे और अल्लाह के हुक्म से उसका ताला टूटा, सामने जुलेखा का शोहर अजीज मिस्र खड़ा था। जुलेखा का शोहर जो उस वक्त का बादशाह था, तो अब उसने ये मंजर देखा कि जुलेखा के जिस्म पर बहुत कम कपड़े हैं और हजरत यूसुफ बाहर की तरफ भागते हुए आए हैं, तो वो सारा मामला समझ गया। लेकिन उसी वक्त जुलेखा ने पैतरा बदला और सारा इल्जाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डालते हुए कहा कि ए बादशाह, आप अपने महल के इस नौकर को क्या सजा दोगे जो आपकी ही बीवी के साथ बुरा काम करना चाहता है। जुलेखा ने कुछ इस तरह बात की, अजीज मिस्र को भी यकीन हो गया कि असल गुनहगार हजरत यूसुफ हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि जुलेखा ने सारा इल्जाम उल्टा उन्हीं पर डाल दिया है, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बोल उठे और कहने लगे कि ए बादशाह सलामत, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो इन्हें अपनी माँ की तरह समझता हूँ। इन्होंने खुद ही मुझे अपने साथ बुरा काम करने के लिए कमरे में बुलाया था और फिर जब मैंने इनकार किया और दरवाजे की तरफ भागा, तो आपके सामने आकर ये सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल रही हैं। ए बादशाह, मैं बेकसूर हूँ। ये सुनकर बादशाह भी हैरान रह गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे और कोई गवाही देने वाला ना था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे, सिर्फ 16 साल की उम्र के थे। ये हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू भर गए, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि बादशाह अपनी बीवी की तो बात मानेगा। मैं तो महल का एक नौकर हूँ, बादशाह मेरी बात कैसे मानेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे और दिल ही दिल में अल्लाह से फरियाद कर रहे थे कि ए अल्लाह, मुझे इस गंदे इल्जाम से बचा लीजिए। बादशाह के दिल में सोचा कि अपनी बीवी की बात मानने में ही फायदा है, क्योंकि अगर मैंने इस वक्त यूसुफ को सच्चा मानकर अपनी बीवी पर इल्जाम डाल दिया, तो पूरे मुल्क में मेरी बहुत बदनामी होगी और लोग कहेंगे कि बादशाह की बीवी अपने नौकर के साथ गंदा काम करती है। फिर तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। इसलिए यूसुफ पर ही इल्जाम डालना बेहतर होगा। और फिर बादशाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर गुस्सा होने लगा और डांटने लगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ बुरा काम करने की। ए यूसुफ, तुझे मैंने बड़ी इज्जत के साथ महल पर शहजादा बनाकर रखा था और तूने मेरी बीवी के साथ गंदा काम करना चाहा। तुझे शर्म नहीं आती? मैं तुझे जेल की सजा दूंगा। आसपास खड़े लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डांट लगे कि तुम शर्म नहीं आती कि तू बादशाह की बीवी को छेड़ता है जो महल की रानी है। हम तो उनके सामने नजरें उठाते हुए भी डरते हैं और तुझे बादशाह ने इतनी इज्जत दी, महल का शहजादा बनाकर रखा, लेकिन तुझे वो इज्जत रास ना आई और तू बादशाह की बीवी को ही छेड़ने लगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जो बेचारे उस वक्त एक छोटे लड़के थे, वो इतने लोगों की भी डांट बर्दाश्त कर पाए और आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बेचारे उस वक्त क्या बोलते, क्योंकि उनको पता था कि उस वक्त में चाहे कितनी सफाइयां दे दूं, फिर भी लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, बल्कि मुझको ही असली गुनहगार समझेंगे।
اس لیے آنکھوں کے آنسو کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام دل ہی دل اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، جیسے آپ نے کمرے کے اندر میری حفاظت فرمائی تھی اور دروازوں کے تالے میرے لیے توڑ دیے تھے، تو اب تیرا یوسف تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ میری مدد فرما، یہاں کوئی میری سننے والا نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی درد بھری فریاد نے آسمانوں میں تہلکہ مچا دیا۔ اسی وقت اللہ کی مدد آ پہنچی۔ اس وقت بادشاہ کے بغل میں ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کے گود میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا جس کی پیدائشی کو صرف 16 دن ہی گزرے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے اس 16 سال کے بچے کو بولنے کی طاقت دی۔ اس نے تیز آواز میں پکار کر کہا کہ اے بادشاہ، اگر تو حقیقت میں اس معاملے کا فیصلہ کرنا چاہتے ہو اور جاننا چاہتے ہو کہ کون اصلی گنہگار ہے تو یوسف نے جو کرتا پہن رکھا ہے اس کرتے کو دیکھو۔ اگر وہ کرتا آگے کی طرف سے پھٹا ہے اس کا مطلب ہے کہ یوسف اصلی گنہگار ہے اور زلیخا معصوم ہے، اور اگر کرتا پیچھے کی طرف سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زلیخا اصلی گنہگار ہے اور یوسف معصوم ہے، کیونکہ کرتا پیچھے کی طرف سے پھٹنے کا مطلب ہے کہ یوسف نے بھاگنے کی کوشش کی ہوگی اور زلیخا نے انہیں پیچھے سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا ہوگا۔ بچے کی یہ آواز سن کر سبھی حیران رہ گئے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تبھی تو یہ 16 دن کا بچہ بول کر گواہی دے رہا ہے۔ اس لیے فوراً سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کرتا پہن رکھا تھا وہ پیچھے کی طرف سے پھٹا تھا۔ یہ دیکھ بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ یوسف بے قصور ہے اور میری بیوی زلیخا ہی نے یوسف کو پھنسانے کی کوشش کی ہے، بس اسی کی چال ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی زلیخا کو ڈانٹا اور کہا کہ اے زلیخا، اب تم نے اس بچے کی گواہی سن لی نا، اس لیے اب تمہیں بھی اس بات کا یقین ہو گیا ہوگا۔ زلیخا بالکل خاموش کھڑی تھی۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے زلیخا، تجھے اسی وقت معافی مانگنی ہوگی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا میری عزت تمہارے ساتھ میں ہے، اس لیے اس بات کو اپنے سے آگے کسی کو مت بتانا ورنہ میری بہت بدنامی ہوگی۔ بادشاہ بہت سمجھدار تھا، اس لیے اس نے اس معاملے کو دبانے کی مناسب سمجھا اور سوچا کہ اگر میں اپنی بیوی کو کوئی سزا دیتا ہوں تو یہ بات پورے ملک میں پھیل جائے گی اور پھر میری بہت بدنامی ہوگی کہ بادشاہ کی بیوی اپنے نوکر کے ساتھ برا کام کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی سمجھایا اور اپنی بیوی زلیخا کو بھی ڈانٹا اور معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ لیکن اس جگہ پر کھڑے کچھ لوگوں نے اس بات کو دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے کہہ کر پھیلا دیا اور پھر یہ بات محل سے باہر نکل کر 2-4 دنوں میں پورے ملک میں پھیل گئی۔ شہر کی عورتیں زلیخا کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی اور کہنے لگی، ارے وہ کتنی بے شرم عورت ہے کہ اپنے محل کے نوکر پر عاشق ہو گئی۔ ارے اسے عاشق ہی ہونا تھا تو کسی شہزادے پر ہوتی، کسی امیر باپ کے لڑکے پہ ہوتی۔ زلیخا تو پورے ملک کی رانی ہے تو اس کی سوچ کتنی گھٹیا ہے، کیسی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے نوکر پہ ڈورے ڈالنے لگی۔ زلیخا کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ شہر کی عورتیں میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہی ہیں تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اور محل کے اندر ہی بیٹھ گئی، کسی کا سامنا نہ کرتی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اسے خیال آیا اور پھر اس نے ایک بڑی چال چلی۔ زلیخا نے شہر کے بڑے بڑے مالداروں کی بیویوں کو کھانے کی دعوت دی اور اپنے محل میں بلوایا۔ جب ساری عورتیں محل آ گئیں، سبھی زلیخا سے پوچھنے لگی کہ اے زلیخا، تم اس قدر خوبصورت ہو پھر بھی تم اپنے محل کے ایک نوکر پہ کیسے عاشق ہو گئی؟ ارے ہم تو اپنے گھروں کے نوکروں کے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے، ان کے اوپر عاشق ہونے تو بہت دور کی بات ہے۔ اے زلیخا، تم تو محل کی رانی ہو، تمہیں عاشق ہی ہونا تھا تو کسی شہزادے پہ ہوتی، لیکن تم نے تو بہت گرے ہوئے کام کیے ہیں۔ زلیخا نے ان میں سے کسی عورت کا بھی جواب نہ دیا اور کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے بستروں پہ بیٹھ جائیں۔
زلیخا نے سبھی عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا صحن الگ الگ بسترے لگوائے تھے۔ ساری عورتیں اپنے اپنے بستروں پہ جا کر بیٹھ گئی۔ تو زلیخا نے نوکروں کو حکم دیا کہ ان سبھی عورتوں کے لیے الگ الگ پلیٹوں میں پھل، ساتھ میں ایک چھری بھی لائی جائے۔ زلیخا کے حکم پر نوکروں نے ساری عورتوں کو پھل اور چھریاں دے دی اور سبھی عورتیں پھلوں کو چھریاں سے کاٹنے لگی۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ سبھی عورتیں پھل کاٹنے میں مگن ہیں، اس نے ایک نوکر کو پاس بلا کر کہا کہ جا کر یوسف کو کہو کہ سامنے والے دروازے سے میرے پاس چلتے ہوئے آئے۔ زلیخا کے حکم پر حضرت یوسف علیہ السلام سامنے والے دروازے سے صحن کے اندر آئے۔ جیسے ہی عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی، سب ان کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی اور سبھی عورتوں کے ہوش اڑ گئے، اور پھل ان کے ہاتھوں میں تھا تو چھریوں سے پھل کاٹنے کی بجائے وہ اپنی انگلیوں کو کاٹنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے سامنے انہیں احساس بھی نہ ہوا کہ وہ اپنی انگلیوں کو چھری سے کاٹ رہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان عورتوں کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا کہ کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اتنے خوبصورت ہو کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ لڑکا آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چلتے ہوئے زلیخا کے پاس آئے اور پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارے سے دروازے کی طرف جانے کو کہا تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر کی طرف نکل گئے۔ جب زلیخا نے ان ساری عورتوں کو دیکھا، وہ سب للچائی نظروں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہی ہیں اور چھریوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹتی جا رہی ہیں۔ تو زلیخا نے عورتوں کو جواب دے کر کہا کہ اے شہر کی عورتوں، ذرا اپنے ہاتھوں کو تو دیکھو کہ کیسے تم نے یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیوں تک کاٹ لی ہے۔ جب عورتوں نے نظریں جھکا کر اپنی انگلیوں کی طرف دیکھا، سبھی کے ہاتھ چھریوں سے کٹ چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر ان عورتوں کو احساس بھی نہ ہوا کہ ہم پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹتے جا رہے ہیں۔ زلیخا نے جب عورتوں کی یہ حالت دیکھی تو کہا کہ اب تم لوگوں نے دیکھ لیا نا، یہی وہ نوکر ہے جس کے اوپر میں عاشق ہوئی ہوں۔ اسی نوکر کے بارے میں تم مجھے معاملات کر رہی ہو کہ میں نے اس کے ساتھ برا کام کیوں کرنا چاہا، لیکن اب تم لوگوں نے خود ہی میرے اس نوکر کی خوبصورتی دیکھ لی ہے، اس لیے اب میں کھلے عام کہتی ہوں اگر یوسف نے میرے ساتھ رات نہ گزاری، میری خواہشیں پوری نہ کی، تو میں یوسف کو جیل میں ڈلوا دوں گی اور وہ ساری زندگی جیل میں پڑے رہے گا۔